اہل السنت جناب ابو بکر کو سب سے بڑا عالم مانتے ہیں اس امت کا، حضرت علی کو سب سے بڑا عالم نہیں مانتے۔ اب بتائیے کہ کیا الیاس قادری صاحب نے اپنے بیٹے کے دل میں جھانک کے دیکھا ہے کہ جناب یہ سب سے زیادہ متقی یہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری صاحب سے یہ سوال ان کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی تحریک اور تنظیم کا جو خلیفہ اور جانشین ہے وہ اپنے بیٹے کو ہی کیوں بنایا ہے، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا؟ اس کا جواب جو الیاس قادری صاحب نے دیا ہے اس پہ میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ الیاس قادری صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ ہمارے بریلویوں کے اندر جو تصوف کا سلسلہ ہے اسی کا اپنے آپ کو حصہ سمجھتے ہیں، یعنی جس طرح سیر و سلوک، ارشاد و تعلیم جو خانقاہی نظام اسلامی تاریخ میں رہا ہے تو وہ خود کو اسی کا ایک پارٹ سمجھتے ہیں کہ جی میں بھی اسی راستے کے اوپر ہوں۔ وہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے آپ کو بڑا پکا اور کٹر مقلد بھی کہتے ہیں، مسائل بھی بیان کرتے ہیں، درس نظامی انہوں نے نہیں کیا، وہ عالم نہیں ہیں، لیکن میں نے دیکھا یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ مولانا لکھا جاتا ہے، بلکہ اب تو مجدد بھی ان کو کہا جانے لگا ہے۔ تو انہوں نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے اس نے مجھے بڑی حیرانگی میں مبتلا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں بناتا تو کس کو بناتا، یعنی کوئی اور اگر ہے تو آپ بتا دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی، طہارت، اعمال کی بلندی کے اندر پاکستان میں جو دعوت اسلامی یعنی دعوت اسلامی کے بقول ہی ان کے امیر کے بقول ان کے بیٹے کے پائے کا کوئی نہیں ہے، ان کے بیٹے جیسا تقوی کسی کا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی ہے کہ ان کا بیٹا سب سے متقی ہے، اور اس بات کو انہوں نے بھی کہا کہ تقوی میں اگر کوئی آپ کے نزدیک، اپنے مریدوں سے یہ بات کہی کہ تمہارے نزدیک اگر میرے بیٹے جیسا کوئی متقی ہے تو سامنے لاؤ، یہ اوپن بات انہوں نے کہی ہے۔ یہ بات بڑی ایسی ہے کہ اس سے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ہم جیسا شخص کہ جو عقل سے یا قرآن مجید کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہو یا اس کے سامنے اسلامی تاریخ ہو تو وہ ضرور حیران ہوگا کہ یہ بات انہوں نے آخر کس بنیاد کے اوپر کہی ہے کہ ان کے بیٹے جیسا تقوی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سامنے لائے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے درس نظامی کی ہے تو اس لیے وہ دوسروں کے بنسبت زیادہ اعلیٰ ہے، افضل ہے یا حقدار ہے اس بات کے کہ وہ میرے جانشین بنے۔ ہمارے اہل سنت کے اندر یہ بات اصول کے درجے میں طے ہے کہ انبیاء کرام اپنے وارث نہیں بناتے، یہ اہل سنت کا متفقہ مسلک ہے، نظریہ اسے آپ کہہ لیں۔ اسی وجہ سے تو جناب سیدہ پاک مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء اہل جنہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو ان کا مشہور موقف ہے اپنے والد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کے مطالبے کا، اس بارے میں اہل سنت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس مسئلے میں جناب ابو بکر حق پر تھے۔ باقی اس سے آگے کی جو باتیں ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہیں، اور یہ بھی کہ انبیاء کرام اپنی وراثت نہیں چھوڑتے ہیں، کسی کو وارث نہیں بناتے۔ اب یہ جو تصوف ہے یا صوفی نظام جسے کہا جائے، یہ بھی انبیاء کرام کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ علم باطن آپ اسے کہہ لیں یا اسی تصوف کو آپ علوم لدنیہ میں سے آپ شمار کر لیں۔ تو سوال یہاں پہ یہ، جب اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی ہے اور ان کی وراثت کے اندر کوئی چیز آگے بطور وراثت کسی کو نہیں ملتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے اہل سنت یہ بھی مانتے ہیں کہ سب سے بڑے عالم جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، کیوں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے انہیں ہی آگے کیا، جبکہ روایات یہ ملتی ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ باب الحکمہ ہے، رسول اللہ مدینۃ الحکمہ ہے تو امام علی باب الحکمہ ہے، علم کا شعر اگر رسول اللہ ہے تو اس کا دروازہ امام علی ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی اہل السنت جناب ابو بکر کو سب سے بڑا عالم مانتے ہیں اس امت کا، حضرت علی کو سب سے بڑا عالم نہیں مانتے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر علم وراثت کے طور پہ تقسیم ہوتی تو امام علی ہوتے، لیکن علم میں ہی چونکہ وراثت نہیں ہے
اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی سب سے بڑا عالم بھی وہی ہے. اہل سنت کے اصولوں کو مطالعہ کریں گے آپ کو نئے نئے سوال اور آگے مزید سوالات پیدا ہوتے رہیں گے. مثلا جب یہ بات کہی جائے کہ اہل سنت کا یہ موقف کہ انبیاء اپنی وراثت نہیں چھوڑتے، یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے. اس کا جواب اہل سنت یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر وراثت سے مراد علم ہے. اگر اس اصول کو اہل سنت کی اس بات کو درست مان لیا جائے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، تو پھر حضرت ابو بکر خود اہل سنت کے اصول کے مطابق علم کی وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے، بلکہ علم کی وراثت کہاں پہ جائے گی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے پاس جائے گی. یہ اہل سنت کے اصول کے مطابق ہے. لیکن یہاں پر بھی بات کہیں اور چلی جاتی ہے. خیر، موضوع بڑا بکھر جائے گا، منتشر ہو جائے گا. میرے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلا جاؤں جس بات کو میں درست سمجھ رہا ہوتا ہوں. لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ موضوع اتنا پھیلنا نہیں چاہیے. ڈائریکٹ میں سیدھا اسی بات کے پر آتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ الیاس قادری صاحب نے جو یہ جواب دیا ہے، ایک تو وہ اپنے آپ کو امیر اہل سنت کہتے ہیں، مجدد اہل سنت بھی نام ان کے ساتھ لگنے لگا ہے، لیکن انہوں نے اہل سنت کے اصول کے خلاف یہ کام کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ بات کہی کہ اگر کوئی تقویٰ میں ان کے برابر کا ہے تو آپ لا کے کھڑا کر دو. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی پیرامیٹر اسلام نے نہیں دیا ہے کہ آپ کسی کے تقویٰ کو ناپیں، جانچیں، بتائیں کہ بھائی یہ تقویٰ اس کا اتنا کلو ہے یا اس کا اتنا میٹر کا تقویٰ ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ تقویٰ بھرا ہوا ہے. یہ کہیں سے معلوم نہیں ہو سکتا. یعنی کیا صرف سر جھکا لینا، یوں نیچے کر لینا، یا جناب اپنے آپ کو بالکل عورتوں کی طرح اس طرح خاموش کر کے رکھنا، یوں دوپٹے اوڑھ کے رکھنا، کیا یہ تقویٰ ہوتا ہے؟ اس کا نام تقویٰ ہے؟ اسلام نے اس کا تقویٰ نہیں کہا ہے. یعنی ظاہر کے اوپر تو بالکل توجہ ہی نہیں دی ہے اسلام نے. جو اصل جو تقویٰ کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، تقویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تقویٰ ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. اب بتائیے کہ کیا الیاس قادری صاحب نے اپنے بیٹے کے دل میں جان کے دیکھا ہے کہ جناب یہ سب سے زیادہ متقی یہی ہے، سب سے زیادہ تقوی کا حامل یہی ہے، اور یہ 20 لاکھ سے زیادہ جو مریدین میرے ہیں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پوری دنیا میں، ان سب میں جناب یہ سب سے زیادہ متقی ہے؟ تو ایک تو یہ الیاس قادری صاحب نے اپنی پوری جو تحریک کے لوگ ہیں نا، سب مریدوں کو ایک بڑا زوردار تماچا رسید کیا ہے کہ سدھر جاؤ تم لوگ ابھی میرے بیٹے کے مقام پہ نہیں پہنچے ہو، میری کیا تمنا تم لوگ کر سکتے ہو، یا میرے کس طرح تم درجے پہ پہنچ سکتے ہو. اور واقعی حالت اندھے مریدوں کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیروں کے ساتھ آج کل جو معاملہ کرتے ہیں وہ پیغمبر والا معاملہ کرتے ہیں، اس سے کم کا معاملہ نہیں کرتے. اور بلکہ یہ بھی دیکھا سنا گیا ہے کہ ان کے پسینے تک کو لوگ جو ہے وہ ٹیشو پیپر جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، اور ان کی چیزوں کو یہ ان کے ساتھ جس طرح سے معصوم ہونے والا کہ گویا ان کی ہر چیز میں شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، وہ ایک آن میں اڑ کر بھی کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، وہ یہاں بھی ہوتے ہیں، کسی اور جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ جو تخیلاتی اور کرشماتی اور چمتکار قسم کا جو اپنے مرشد یا پیر صاحب کے بارے میں جو یہ خیال بنایا جاتا ہے نا، تو یہ سب مارکیٹنگ کرتے ہیں، ایک کو دوسرے کو بتاتے ہیں، اس طرح کے ایجنٹ تیار کیے ہوتے ہیں جس طرح اپنی چیزوں کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. یہ وہی اب وہ تقویٰ کی یہی مارکیٹنگ ہے نا، یہی انہوں نے مارکیٹنگ کی اپنے جدید دور کو، ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کہ جی میرے بیٹے کے برابر کا اگر کوئی ہے تو تم لا کے بتا دو. یہ کس طرح سے انسان کہہ سکتا ہے کسی کے بارے میں؟ یہ تو بالکل خلاف عقل بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خلاف شرع بات بھی ہے کہ شریعت میں آپ یہ نہیں جان سکتے کسی کے تقویٰ کے بارے میں. ہاں انبیاء کرام جان سکتے ہیں. اگر زیادہ سے زیادہ ہم بات یہ کریں کہ صحابہ کرام کے دور میں اس طرح کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے یا اہل البیت علیہم السلام، لیکن ان سے بھی یہ چیزیں منقول نہیں ہیں کہ جناب یہ اس کے مقابل کا تقویٰ میں اگر کوئی ہے تو تم لا کے کھڑا کر دو. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے عالم ہیں، بڑے عالم کا بھی نہیں ہے، بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ علم کے اندر یا تقویٰ میں کسی کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. تو یہ جو اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو تحریکات ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہو، تصوف کے ساتھ ہو. آپ صوفیہ کی تاریخ دیکھ لیں کہ اس میں کیا یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ جی میرا بیٹا جانشین بنے گا میری تنظیم یا تحریک کا؟ انہوں نے تو تنظیمیں و تحریکیں بنائی نہیں ہیں. تصوف کی راہ، صوفیوں کو تحریکوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تصوف کی ضرورت ہوتی ہے. صوفی تو جہاں بیٹھ جاتا ہے وہاں ایک تحریک شروع ہو جاتی ہے اور خود ہی لوگ ان کے ساتھ ملتے جاتے ہیں. کبھی انہوں نے اپنی چیزوں کو نام نہیں دیا، آرگنائز نہیں کیا، اس طرح کے اس کو بزنس یا کاروبار نہیں بنایا. لیکن
آج جو یہ لوگ جس طرح سے ان چیزوں کو ایک اپنا برانڈ بنا لیتے ہیں کہ جناب ہماری یہ چیزیں، یہ ہماری ملکیت ہے، صوفیاء کرام کی یہ بالکل تعلیمات نہیں ہے، اور پھر بعد میں اپنی زندگی میں ہی جانشین بنا دینا، یہ تو سوائے یزید کی جانشینی کی ہمیں کہیں اور ملتا ہی نہیں ہے۔ نہ حضرت ابو بکر نے یہ کیا، نہ حضرت عمر نے یہ کیا، نہ حضرت عثمان نے یہ کیا رضی اللہ عنہم، انہوں نے نہیں کیا، نہ مولا علی امام علی علیہ السلام نے یہ کیا کہ جناب علم کے اندر اپنے وارث بنائے ہوں اور تصوف کے اندر اپنا وارث بنائے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اہل البیت علیہ السلام کو جو حق منتقل ہوا ہے وہ تو الثقلین کی روایت کی وجہ سے، وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ جی وہ صرف نسل کے ہیں تو اس لیے ہے، وہ تو الثقلین ہیں، یعنی قرآن مجید اور میری اطرت، ان کو اس پر یہ ہمارے یہ پیر حضرات اور کہیں ان کو نہیں ملتا، تو اس لیے کہ جناب وہ دیکھیں امام علی کے بیٹے امام حسن تو پھر امام حسین، یہاں پر تو امامت کو مانتے ہیں اور ویسی دوسری چیزوں میں امامت کو نہیں مانتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ اس سے بھی استدلال نہیں کر رہے ہوتے، یہ انہیں خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور یہاں پہ بیٹھ جائے گا تو پھر وہ ہماری تحریک کے ساتھ خدا جانے کیا کر لے گا۔ انہیں اپنے مریدوں پہ بالکل اعتبار نہیں ہوتا، انہیں بھروسہ نہیں ہے، انہیں یہ خوف لائق ہے کہ اگر کوئی اور شخص جو ہماری نسل میں سے نہیں ہوگا تو وہ ہمارے اس مذہبی بزنس کا کیا کرے گا، وہ اس کو کہیں اور نہ کسی ڈگر کے اوپر لے چل پڑے، کسی اور سمت میں نہ لے جائے، یہ ان کو خوف ہوتا ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات میں بدگمانی کے طور پر نہیں کہہ رہا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو میرا بیٹا وہ درس نظامی کیا ہوا ہے، تو کیا یعنی مطلب آپ کے مریدوں سے جتنے لاکھوں مرید ہیں کسی نے درس نظامی نہیں کیا ہوا؟ کیا تو ہوگا نا، اس کو لے آئے، بیٹے کو لانا ضروری تھا۔ اور پھر کیا خود آپ نے الیاس قادری صاحب نے درس نظامی کیے ہوئے مولوی ہیں؟ نہیں، کبھی ایک دن بھی مدرسے نہیں گئے، خود ان کا اعتراف موجود ہے کہ میں کبھی مدرسے نہیں گیا ہوں۔ تو جو چیز آپ بغیر درس نظامی کیے ہوئے اس مسند پہ بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا ضروری تھی کہ آپ کا بیٹا بھی اس مسند پہ اس لیے بیٹھ رہا ہے کہ اس نے درس نظامی کیا ہوا ہے؟ تو ان ساری باتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ الیاس قادری صاحب نے وہ ایک تو تفقہ سے بالکل دور ہے، اور جو شخص دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے اور باغیوں کی یا ظالموں کی حمایت اور اس کی محبت اس کے دل پہ آ جاتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے دو چیزیں لے لیتا ہے۔ ایک چیز تو اس سے قرآن مجید کا فہم لے لیتا ہے، اور دوسری چیز اس سے پروردگار دین کا تفقہ لے لیتا ہے۔ یہ میں نے بڑے اولو العزم قسم کے اولیاء کرام کی تحریروں میں بھی پڑھا ہے، اور خود میرا وجدان بھی جو قرآن مجید کا مطالعہ ہے مجھے یہی بتاتا ہے کہ اگر آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے اہل البیت علیہ السلام پہ ظلم کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کا جو فہم ہے نا وہ آپ کو نہیں دے گا، آپ سے واپس لے لے گا اگر ہے بھی، کیونکہ اہل البیت اور قرآن مجید دو ایک ساتھ ہیں۔ اور یہی وہ بات آپ دیکھ لیں کہ ان کے جتنے بھی مرید ہیں آپ کو ہٹ درمی، تعصب، شدت نظر آئے گی، الا ماشاءاللہ کسی میں نہ ہو کہ وہ اتنے جمے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے ان کو یہی پلایا ہوا ہے، یہی بتایا ہوا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی بات ٹھیک ہے۔ اپنے جو ان کے امام ہوتے ہیں ان کو یہ کس طرح سے یہ لوگ رکھتے ہیں، اور اپنے اماموں کو کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور ان کے جو مرید ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے اماموں کے اندر غلطیاں نکالتے ہیں۔ بیچارہ امام ان کے خوف کی وجہ سے خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، جھوٹے جعلی متصوفین مستصوفین ان کا شعور عطا فرمائے، ان کی پہچان عطا فرمائے۔ یہ بھی آج کل بہت بڑی آزمائش ہوگی کہ ہمارے لوگوں کو تصوف کی حقیقت کہیں نہیں پتہ۔ انشاءاللہ میں کسی نشست میں ضرور بتاؤں گا کہ تصوف ہے کیا، اور وہ اصل میں وہ کیا تھی۔ وہ تو اہل بیت علیہ السلام کے وہ جملے اور ارشادات تھے جو آپ نے کبھی کسی کی اہل بیت نے تزکیہ اور سیر و سلوک کے لیے ارشاد فرمائے، بعد میں لوگوں نے اپنی الگ الگ اس کے لیے ایک اہل بیت سے الگ ہو کر اپنے راستے کھول لیے۔ تو اس پر انشاءاللہ پھر کسی نشست میں گفتگو کروں گا۔ آج اجازت چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔